ہیلو گائز، کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی؟ کیسی ہیں؟ یہ ہے جی سنڈے روٹین، اور بچوں کو تینوں کو چھٹی تھی تو بچوں کا حال دیکھیں جناب۔ میں نے لگا لی واشنگ مشین اور بچوں نے مجھے وہ ذلیل کیا، وہ کیا جو آج تک کبھی کسی کو کیا ہی نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں، ادھر میں کپڑے واش کر رہی تھی تو ادھر سب کا دل کر رہا تھا میں دھو لوں۔ سین کہہ رہا تھا میں دھونے ہیں، علی کہہ رہا تھا میں نے دھونے ہیں، دلاج کہہ رہی تھی میں نے دھونے ہیں۔ تو بس ان کی بھابھی جو تھی، ان کا بس یہ ڈیمو دیکھ رہی تھی کہ کیا کر رہے ہیں، کبھی چیئر ادھر کر رہے ہیں، کبھی چیئر۔ میں بول رہی تھی کہ اس کپڑے سفید ہے، نہ کرو نہ کرو، ایسے نہیں کرو، لیکن یہ بچے کس کی مانتے ہیں؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ ہی ان کے نیک ہدایت دے تو بہتر ہے، تو ہدایت آتی ہے، ورنہ ادروائز ان کو ہدایت والی بات تو انسان نہیں دے سکتا۔ تو میں بڑی پریشان تھی، تو ادھر علی کہہ رہا تھا جی میرے منہ پہ صابن دانے بن گئے ہیں، تو میں صابن کدوکش کر رہا ہوں، تو مجھے نہ صابن بنا کے دیں، میرا فیس واش ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ لیف بوائے کی گاچی لے کے اس کو نہ کدوکش کر رہا تھا کہ اب مجھے نہ یہ فیس واش بنا کے دیں، میں نے نہیں صابن لینا، جلدی جلدی میں نے صبح اسکول جانا ہوتا ہے اور مجھے نہ یہ فیس واش بنا کے دیں۔ میں نے کہا چلو پھر اپنا کام خود ہی کرو۔ تو زلیخا نے کچن بالکل نیٹ اینڈ کلین کر دیا تھا، برتن وغیرہ واش کر لیے تھے، دودھ کو بالی دلا لی تھی، چولہے دونوں صاف کر لیے تھے، ایک ہمارا سلنڈر کا چولہا ہے، ایک ہمارا گیس ہے۔ تو اب باری تھی کمرے نیٹ اینڈ کلین کرنے کی باری تھی، تو وہ علی سین کو کہہ رہی تھی چھوڑ دو ماما خود ہی کر لیں گی، لیکن یہ مان ہی نہیں رہے تھے۔ اور ادھر دیکھیں میری یہ کیویٹی کا حال، واش روم سے آئی ہے تو میں نے ہینڈ واش کر کے سائڈ پہ ہونا ہے، میں نے ایسے نہیں ہونا۔ میں نے بولا چلو چلی جاؤ اندر، واش روم کے اندر شاور سے ہاتھ دھو لو، نہیں میں نے ادھر ہی دھونے ہیں، میں نے ادھر ہی مما ہینڈ واش کرنے ہیں۔ میں نے اس کے ہینڈ واش کروائے، میں نے کہا سائڈ پہ ہو جاؤ، میرے کام میں خلل نہ کرو۔ آج ہماری جو ہے نا ہیلپر نہیں آئی تھی، آج مجھے خود ہی کپڑے دھونے پڑ رہے تھے، تو مجھے کچھ غصہ بھی آ رہا تھا کہ ہیلپر بھی بس 11-12 بج گئے ابھی تک نہیں آئی۔ تو کپڑے تو صرف یونیفارم کی وجہ سے میں نے مشین لگا لی کہ یونیفارم ان کے سارے گندے ہوئے ہیں، اور اسکول میں تو انہوں نے نیٹ اینڈ کلین کر کے جانا ہے۔ تو ادھر یہ جو کویٹی تھی میری کہہ رہی تھی لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے بھابھی کے سامنے، تو انہوں نے بہت شور ڈالا ہوا تھا، تو اس لیے میں نے اس کی وائس جو ہے نا بند کر دی تھی۔ میں نے کہا وائس بند کر دیتی ہوں، تو اس لیے خود ہی وائس کر دیتی ہوں، بہت شور ڈالا ہوا تھا ان لوگوں نے۔ تو یہ اس کی اب باتیں نہیں ختم ہو رہی تھی، دیکھیں اس کے ہینڈ تھم لائک کرے سبسکرائب کرے بائے بائے۔ اب یہ حسین کی دیکھیں جی شرارتیں، حسین جو ہے گندے پانی میں پاؤں ڈالا ہوا ہے اس نے، سرف والے پانی میں۔ تو میں ان جو کپڑے سفید کپڑے تھے ایک بار پھر ان کو پانی سے نکال رہی تھی، میں نے کہا اچھی طرح سرف ان میں سے نکل رہا ہے، پھر ہم اس کو ڈرائی کرتے ہیں۔ تو باقی سارا کام رہ گیا تھا، بس صفائی تھی گھر کا، سارا سمٹا سمٹی آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم سنبھال رہے تھے۔ تو ادھر جو نا میری جان نہیں چھوڑ رہا تھا سین، میں نے کپڑے دھونے ہیں، میں نے کپڑے دھونے ہیں، یہ ایسے ہی کرتا ہے جب اس کو چھٹی ہوتی ہے نا، پھر اس کو یہی ہوتا ہے کہ میں کوئی نہ کوئی کام کرواؤں، میں کوئی نہ کوئی کام کروا لوں، کام ضرور کروا لوں۔ تو پھر یہ لگا ہوا تھا میرے ساتھ، میں نے کہا ایسے نہیں کرتے، ایسے سے پکڑ کے نا تو اس کو اوپر نیچے کرو، پھر اس میں سے صحیح صرف نکلے گی، جاگ نکلے گی، اور ایک ایک کپڑا کر کے کرتے ہیں، ایسے نہیں کرتے۔ تو پھر ادھر زلیخا نے کمروں میں بیڈ شیٹ وغیرہ ٹھیک کی، سب کچھ، ہادی سویا ہوا تھا، چارپائی کی چادریں ساری ان کی ان کو دیکھو، اور ادھر ان کے بابا موبائل لے کے بیٹھے ہوئے تھے، کہہ رہی تھی ادھر بھی بیڈ شیٹ صحیح کرنی ہے، تو ادھر بھی کی اس نے نیٹ اینڈ کلین۔ یہ دلاج پھر وہی ہیئر بین ہیئر کیچ، اب وہ اوپر اپنے پوشن پہ جا رہی تھی کہ میں اوپر جا کے تھوڑا سا سمٹا سمٹی کر رہا ہوں، کیونکہ صبح صبح جب جاتے ہیں سبھی کام پہ تو پھر اسی طرح ہی سب کچھ چھوڑ کے نیچے آنا پڑتا ہے۔ تو یہ اوپر والا پورشن ہے، تو اوپر والے پورشن میں ویسے ہی بسترے وغیرہ پڑے ہوئے تھے، اب وہ سمیٹنے گئی، چارپائی اٹھائی، یہ ہمارا ٹیرس ہے، ادھر ہی ہم سوتے ہیں، چارپائی بچھا لیتے ہیں، ادھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی رہتی ہے۔ یہ کمپیوٹر والا کمرہ تھا، ادھر بھی اس نے سارے بسترے کینڈ لیے تھے، پردہ وغیرہ آگے کر دیا تھا۔ اور اب اس کے روم کی باری تھی، اس نے اپنے روم کو کلین کرنا تھا، چارپائی بچھائی ہوئی ہے اس لیے کہ اس میں نا جھولی بنی ہوئی ہے،
وہ جو ہادی ہے نا رات کو بہت تنگ کرتا ہے، تو اس کو ہادی کو نا جھولوں میں ڈال کے نا پھر اس کو جھلا دیتے ہیں۔ لیں جی یہ بھی کمرہ کلین ہو گیا سارا، اس نے چادر، بیڈ کی چادر اور چارپائی کی چادر اور جو ادھر ادھر بکھری ہوئی چیزیں تھیں ساری سمیٹ لیں۔ تو اب ہو گیا ہمارا کام ختم۔ اب ہیلپر کا تھا کہ وہ آئے اور آ کے فوری سے صفائی کر دے، اور صفائی کرنے کے بعد پھر یہ دوسرا کمرہ تھا، اس کا چارپائی اور صوفے ادھر رکھے ہوئے تھے، باہر بھی صوفہ پڑا ہوا تھا، اس لیے یہ صوفہ اندر کر دیا کہ سین میں نہ پھر جگہ نہیں رہتی، اسپیس نہیں رہتی آنے جانے کی۔ تو بچے جب اوپر فٹ بال وغیرہ کھیلتے ہیں نا تو پھر یہ دیکھیں یہ سین تنگ پڑ جاتا ہے۔ اور ادھر ہمارے چوزے ہیں، یہ ہے ہمارے پیرٹ، چھوٹے چھوٹے پیرٹ لیے تھے، انہوں نے بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ بچے دیے ہوئے ہیں۔ یہ بھی اب جگہ تنگ پڑی، اور یہ چوزے چھوٹے چھوٹے تھے اب کافی بڑے ہو گئے ہیں۔ اب یہ گند بہت زیادہ ڈالتے ہیں، اور میری اور مبشر سے یہی بحث ہے کہ اس کو گھر سے نکالو، وہ کہتا ہے اتنے بڑے ہو گئے ہیں یہ انڈے دیں گے، اب ان کو کہاں نکالوں۔ تو چلیں اب چلتے ہیں نیچے، دیکھتے ہیں بقایا نیچے کیا رہ گیا ہے۔ تو نیچے کے کام ابھی تھے، تو نیچے آ کے جو رہ گئے تھے وہ کرنے تھے۔ تو میرے ساتھ بچے نے وہی کہانی چھیڑی ہوئی تھی، میں کپڑے واش کر رہی تھی، تو اللہ جی اب آ گیا علی حسین کی باری۔ اب انہوں نے میں کپڑے ڈرائی کرنا شروع کر دیے تھے، اور حسین جو نا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اور ادھر علی صاحب کا جی فیس واش نہیں بن رہا تھا، جو صابن تھا اس نے کدوکش کر لیا، اور اس کے اندر اس نے ڈال دیا گلاب ارک ڈال کے، تو اس کو ہاتھوں سے میش کر رہا تھا، اور ہاتھ اس کے فل بھر گئے تھے۔ میں نے کہا چھوڑ دو میں خود ہی کر لوں گی، لیکن یہ تھا کہ بالکل ہی بات نہیں مان رہا تھا، لگا ہوا تھا اپنی مرضی پہ۔ تو چلیں کر لے بچے، ابھی بچے کے لیے بھی ایک دن ہونا چاہیے۔ اور ادھر فریج میں سے ساری بچوں نے پانی ٹھنڈے پی پی کے بوتلیں باہر رکھی ہوئی تھی، زلیخا پانی کی واٹر کین جو تھا نا وہ بھرنے لگی تھی، فلٹر سے پانی لاتے ہیں تو اب کینیں بھر کے فریج میں رکھنے لگی تھی کہ ساری کی ساری بوتلیں باہر ہیں، فریج میں کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر ان کو پیاس لگنی ہے، پھر ان کو پانی نہیں ملنا، تو پھر انہوں نے بھاگنا ہے کہ پانی نہیں ہے۔ یہ لیں جی کینیں فل ہو گئی ہیں، اب جا رہی ہیں یہ فریج میں۔ اب فریج آ گئی ہے، فریج کے اندر علی کو کہہ رہے تھے کہ چلو علی سے بھابھی کے ساتھ تھوڑی سی ہیلپ کروا دو، تو علی صاحب بڑے غصے سے اور بڑے سان سے، جسے کہتے ہیں سان مروت سے کام کیا، اور پھر آگے ہم تنگ کرنے مشین کے ساتھ۔ حالانکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن یہ بچے کہاں ماننے والے ہیں۔ تو میں نے مشین کا پانی گرا دیا تھا، میں نے بولا میں مشین خود ہی دھوؤں گی، لیکن بچے نہیں مان رہے تھے، کہہ رہے میں دوں گا، وہ کہتا ہے میں دوں گا۔ تو بس یہی کام چل رہا تھا۔ سنڈے والے دن ہمارے گھر ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی ہمارے گھر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو۔ یہ تینوں دن بچے جو ہے نا، تینوں بچے بڑا شرارتیں کرتے ہیں۔ چلے گائز مجھے اجازت دے، ادھر کپڑے ہمارے ڈرائی ہو گئے ہیں، یہ چھت پہ جائیں گے، تو مجھے آپ اجازت دیں، اور میرے چینل کو لائک بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اور بچوں اب آ گئی تھی علی کی باری۔ علی جو ہے بار بار تنگ کر رہا تھا، میں کہہ رہی تھی چھوڑ دو، بس کرو بس کرو، لیکن کیا کروں ان بچوں کا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، میرا دل کر رہا تھا بس میں